الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے امت کو جو عروج دیا تو چوتھی صدی ہجری کے آتے آتے مسلمانوں کے عروج کا یہ حال تھا جو آج آپ کو یورپ اور امریکہ میں نظر آتا ہے، اور مسلمانوں نے سب سے بڑا کام جو حیرت انگیز طور پر ہوا اور باوجود تتبع اور تلاش کے اور بہت محنت کرنے اور کتابیں دیکھنے کے ہم آج تک اس راز کو نہیں پا سکے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلیم کا انقلاب کیسے آیا۔ ان پڑھ تھے، بدو تھے، قرآن پورا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن نہیں آتا تھا، نہ حفظ تھا، نہ ناظرہ پڑھ سکتے تھے، ہزاروں۔ اس لیے کہ ایک آدمی 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اور اب وہ یک بیک قرآن کیسے پڑھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے ہستی کا یہ حال تھا کہ صبح کی نماز پڑھائی اور قرات میں کوئی غلطی آ گئی تو انہوں نے لقمہ دیا پیچھے لوگوں نے اور تصحیح کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ جہاد کی مصروفیت نے مجھے قرآن یاد کرنے سے روک دیا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور اس تجربے اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ یورپین جو ہیں بعض ان کو پڑھا تو انہوں نے کہا حیرت انگیز انقلاب آیا، اور اس انقلاب کا کچھ سراغ نہیں لگتا۔ اللہ نے کچھ ایسی برکت دی کہ تیسری صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری یہ سب کی سب مسلمانوں کی تعلیم سے پر تھی، اور ان 3 صدیوں میں حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہوا کام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی دانش مندی، اتنی عقل مندی سے تعلیمی نظام کو پھیلایا، حتیٰ کہ اللہ کی حدود جس کے متعلق آج اگر کوئی ایک فقرہ لکھ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلامی نظام کا مخالف ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حدود کو حالات کے تابع کر دیا۔ یہ حنفیت کا مزاج ہے، اور حنفی فقہ جو اب تک چل رہی ہے وہ اسی لیے کہ ایڈجسٹیبل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ والسارق اور چور مرد، والسارقہ اور چورنی، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو جب یہ چوری کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری میں قحط پڑا، اس اللہ کی حد کو جو قرآن سے ثابت تھی حالات کے تابع کر دیا، فرمایا میں اس دور میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں۔ قحط پڑ گیا ہے، اگر لوگ چوری کریں گے،
ہم ہاتھ نہیں کاٹیں گے. اور یہی چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو انہوں نے فرمایا اچھا بھئی کس چور کا ہاتھ کاٹنا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک آدمی نے چوری کی اور مالک نے اپنا سامان محفوظ نہیں رکھا تھا. فرمایا کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا. ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ کہیں اپنے ایک چیز رکھی، تھیلا رکھا اور جا کے پانی پینے اور آیا اور تھیلا غائب تھا اور سیکیورٹی کے اداروں نے چور کو پکڑ لیا. یہ کہنے کو چور ہے امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خود عقل کرتا کہ اپنا مال کیوں غیر محفوظ جگہ پر رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں کاٹتا. مسجد سے آ کے پنکھے اتار کر لے گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا، اس لیے کہ وہاں پر پراپر طریقہ جو کسی چیز کی حفاظت کا ہوتا ہے. 24 گھنٹے اب کوئی تھوڑا ہی کھڑا رہے گا مسجد میں، اور اگر کوئی لے بھی گیا ہے تو بھی ہاتھ نہیں کٹے گا. ریلوے کی چیزیں چرا لی، پنکھے چرا لیے، امام صاحب رحمۃ اللہ کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا، اس لیے کہ سرکار کی چیز چرائی ہے اور سرکار کے مال میں عوام کا حق ہے. باپ نے بیٹے کی چیز چرا لی، بیٹے نے باپ کی چیز چرا لی، امام صاحب رحمۃ اللہ کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا، اس لیے کہ بہرحال کوئی بھی مر جائے گا تو وراثت تو جانی ہے نا. تو جہاں شبہ ہوا وہاں حد ثابت ہو گئی. اس لیے ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ 4تھی صدی کے آتے آتے 3ری صدی کے اواخر پہ مسلمان پوری طرح جم گئے تھے اور باہر و بر پہ، سمندروں میں اور دنیا میں کائنات کے جتنے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، امن تھا، چین تھا اور انصاف تھا، اور لوگ بلا کھٹکے آرام سے گھروں کے دروازے کھول کے سو جاتے تھے اور کسی کو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چور چکا آ جائے گا. اور اتنی تعلیم تھی کہ مسکوی نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع. یہ جس کو عام طور پر کتابوں میں کہتے ہیں ابن مسکوی، یہ ابن مسکوی نہیں ہے، یہ اصل میں مسکوی ہے. کہتے ہیں کہ اہل تشیع سے اس کا تعلق تھا. اہل تشیع سے ہو یا اہل السنہ سے ہو، کسی سے اس کا تعلق ہو، ابو علی سینا اس کا شاگرد تھا اور انہوں نے انسانی اخلاقیات اور روح پر کتابیں لکھی. مسلمانوں نے اسے پڑھا اور تعلیم دی گئی باقاعدہ اخلاقیات کی. مسلمانوں کا 13ویں صدی تک کوئی نظام تعلیم ایسا نہیں تھا جس میں وہ کوئی نہ کوئی اخلاقی کتاب نہ شامل کرے. کوئی نصاب نہیں تھا ایسا. مسلمانوں نے 13 صدیوں تک جو کچھ پڑھا ہے اس نصاب تعلیم کا لازمی حصہ یہ تھا کہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ بیٹے عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے، بیٹے عقل کے مقابلے میں غصہ آ جاتا ہے، غصے کو قابو میں کیسے لانا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، طہارت کیا ہے. حتیٰ کہ جب بچے 10 سال کی عمر تک تقریباً پہنچ جاتے تھے، 9 سال میں، تو اس وقت نصاب میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھی جس میں باقاعدہ انہیں بتاتے تھے کہ بیٹے پاکی اور ناپاکی کیا ہوتی ہے. لڑکیوں کو بتاتے تھے کہ پاکی اور ناپاکی کیا ہوتی ہے. اور پھر اور بڑے ہو جاتے تھے تو نکاح اور شادی کے متعلقہ مسائل بھی نصاب ہی میں داخل ہوتے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں. اس پہ اللہ نے یوں فرمایا اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ بچوں کو جو اب آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہوتی ہے سیکس کی اور ان چیزوں کی، اسلامی معاشرے میں انہیں کہیں نہیں جانا پڑتا تھا. بچہ جب بالغ بھی ہوتا تھا تو اپنے مسائل کو بھی سمجھتا تھا، ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا، پاکی اور ناپاکی سب چیزیں وہ جانتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا ہوا. ہمارے نصاب تعلیم اس سے خالی ہو گئے. نہ ہم بچوں کو اخلاقیات پہ کچھ پڑھائیں اور نہ بچوں کو ان ضرورتوں پہ کچھ پڑھائیں جو عمر کا تقاضا ہے. اور بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیا کام کرنے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عطار، رومی، روم مثنوی والے اور حکیم صنائی،
مسکوے یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر یہ پہاڑ ہوتے تو کوئی ہمالیہ ہوتے، اور اگر یہ سمندر ہوتے تو بحر الکاہل ہوتے، اور اگر یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں کوئی ریت اور مٹی ہوتے تو پوری دنیا جتنی بڑی صحرا کو بھر دیتے، اتنی بڑی شخصیات تھی۔ اور انہوں نے پوری توجہ اس بات پر دی کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں کن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، کن چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ابن مسکوے کی کتابیں اب تک لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی روح پر بحث کرتا ہے اور انسان کی عقل پر بحث کرتا ہے، وہ بچوں کی نشو و نما اور تہذیب پر بحث کرتا ہے، قریب سے دلیل لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بیٹے شخصیت ایسی بننی ہے، ایسی بننی ہے، ایسی بننی چاہیے۔ اسی لیے معروم نے مصری میں کہا، مولانا نے کہا عطار روح، فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اولیاء اللہ کا تذکرہ لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، لوگ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ عطار روح تھے، وسنائی دو چشم اوس، اور حکیم سنائی رحمت اللہ جو اس کے بعد آئے وہ مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ فرید الدین عطار کی 2 آنکھیں تھیں۔ عطار نے جو منطق التحید لکھی اور ان لوگوں نے جو حدیقۃ الحقیقہ لکھی، ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو وہ پرندوں کی مجلس ہے اور پرندے آپس میں بات کرتے ہیں، اس سے ملتی جلتی ایک چیز بانو قدسیہ نے اشفاق صاحب مرحوم کی جو اہلی ہیں راجہ گیت کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی تھی، اسے پڑھے تو پتا چلتا ہے۔ اگر آپ نے صرف اردو پڑھی ہے تو آپ یہ جانیں کہ بانو قدسیہ نے لکھی ہے، اور اگر آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے فارسی کو لیکن فارسی اب تو خیر رہی نہیں، تو پھر پتا چلتا ہے کہ اصل فکر حدیقۃ الحقیقہ کی اور منطق التحید کی ہے۔ اور رومی کہتے ہیں کہ 2 وہ گزرے، سب سے پہلے فرید الدین عطار اور اس کے بعد حکیم سنائی، اور حکیم سنائی کے بعد مولانا کہتے ہیں مادر پہ، اس کے بعد ہم آئے ہیں جو ان دونوں کی پیروی میں کر رہے ہیں، اور چوتھے علامہ اقبال آگے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہر میدان میں میرے مرشد اور میرے پیر معروم رحمت اللہ علیہ ہیں، تو یہ سارے لوگ اس فکر پر قائم رہے کہ ہم مادی ترقی کریں یا نہ کریں لیکن انسان کم سے کم ضرور بنے، ہماری اخلاقیات ضرور ٹھیک ہوں، انسانوں کا معاشرہ بنے، اور اس کے بعد اس کپڑے پہ سائنس کا رنگ چڑھانا ہے تو وہ رنگ چڑھاؤ، مذہب کا رنگ چڑھانا ہے تو وہ رنگ چڑھاؤ، انجینئر بنانا ہے تو وہ بناؤ، پٹواری اور تحصیلدار بنانا ہے تو وہ بناؤ، لیکن بچہ بنیادی طور پر جب میٹرک کرتے تو کم سے کم انسان تو ہو۔ یہ تھا کامیابی کا راز، اور معاشرے کا یہ حال تھا کہ حکومت کسی فرد کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں آگ جلائے اس طرح سے کہ دھواں فضا میں پھیلے۔ وہ کہتے پاگل ہو، دھوئیں کی وجہ سے ہوا گندی ہوگی، لوگ سانس نہیں لے سکیں گے اور لوگوں کو بیماریاں لگ جائیں گی، جب بیمار ہو جائے گا تو میڈیکل چونکہ فری اور حکومت کے ذمہ تھا تو یہ بوجھ حکومت بھی آگے پڑے گا نا۔ انہوں نے باقاعدہ مقرر کیا کہ چمنی اتنی رکھی جائے گی اور گھر میں چمنی میں آگ جلائی جائے گی، اور وہ چمنی غالباً 16-17 فٹ اوپر ہوتی تھی کہ سارے کا سارا دھواں اتنا اوپر نکل جائے کہ انسان اگر سانس لیں تو انہیں سانس کی کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ خلیفہ منصور نے کہا 550 سال عباسیوں کی حکومت رہی ہے، 130 ہجری کے قریب انہوں نے حکومت کو سنبھالا، اور 556 ہجری میں جا کر بغداد کا زوال ہوا۔ یہ 550 سال 500 سال کی 550 سال کی ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے کہا شہر نئے آباد کرنے ہیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اطباء کو بھیجو، اور ڈاکٹرز جو حکیم ہوتے تھے اس زمانے میں یہ رائے دیں کہ حکومت نیا شہر کہاں بسائے۔ انہوں نے جا کر زمینیں دیکھی، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، کوئی سوچتا ہے کہ یہاں لوگ آباد کیسے ہوں گے؟
کوئی سوچتا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا کیسی ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے میٹرک پاس ہوتے نہیں، چھٹی اور ساتویں میں محض پیسے کے بلبوتے پہ یہ بنا دو اور یہ بنا دو اور یہ بنا دو، سارا دن گپیں ہانکنی اور اس کے بعد رات کو گاڑیوں پہ کاروبار کرنے اور شراب بیٹھ کے پینی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی کو محفوظ رکھے۔ وگرنہ کون سوچتا ہے کہ کہاں پہ شہر آباد کرنے ہیں، کہاں پر جا کر کوئی بستی بنانی ہے؟ یہ مسلمانوں ہی کا حال یہ تھا کہ جب نئے شہر آباد کرنے ہوتے تھے، حکومت کہتی تھی سب سے پہلے اطباء وہاں جاتے تھے اور اطباء جا کر وہاں پر کئی دن گوشت مختلف جگہوں پر لٹکاتے تھے، راتیں گزرتی تھی، دن گزرتے تھے، گوشت کے تغیر کو دیکھتے تھے کہ گوشت میں کیڑے پڑے یا نہیں، گوشت کتنی دیر تک محفوظ رہا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کا جسم بھی گوشت سے بنا ہوا ہے، ایسی جگہ گھر بناؤ جو انسانوں کی زندگی طویل ہو، 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر ہو، ایسی ہوا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ گوشت پہ اثر پڑے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا تھا پٹواری کا کہ جاؤ اور پیمائش کرو، اور پھر اس کے بعد نقشہ نویس جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے دور میں جب لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ عثمان ابن حنیف کو بھیجا اور پھر سعد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے درخواست کی کہ مدینہ منورہ، حرمین شریفین، حجاز سارا بڑا دور پڑتا ہے، کہاں سمرقند اور بخارا سے یہاں سے لوگ آئیں فوجی اور وہاں جا کر اپنے لوگوں سے ملیں، تو آپ درمیان میں ایک شہر آباد کروا دیجیے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا حکم دیا اور کہا عثمان جاؤ اور پیمائشیں کرو کتنے رقبے پہ شہر بسے گا، اور دیکھو خبردار کہ ایک انچ، ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر زمین پیمائش کی کسی کی ہمارے حکومت کے حصے میں آ جائے، لوگوں کو آزادی سے جینے دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں نے زمین کی پیمائش کی ہے اور سرکاری جنگلات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، قرآن نے پورا مال غنیمت کے تقسیم کا حکم دیا ہے اور اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور لوگوں جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت تمہیں ملے گا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسٌ، اس کا خمس، پانچواں حصہ خمس اس کا اللہ کے لیے ہے۔ اہل تشیع جو خمس ادا کرتے ہیں وہ قرآن کی اسی آیت پہ آتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس دلیل اہل سنت کے پاس تو آپ کے مقابلے میں سارے جاہل ہیں، کسی کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو بات کوئی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اس میں خمس اللہ کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خمس کس کا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کی طرف چلا گیا، حکومت وقت اسے رکھے گی، اور اہل تشیع کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خمس سادات کا حصہ ہے، یہ سادات کو دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حصہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی فتح پہ سارے کا سارا مال غنیمت روک لیا اور فرمایا میں بالکل تقسیم نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آئے کہ میں سب جانتا ہوں، اگر میں یہ مال غنیمت تقسیم کر دوں جو اتنی بڑی رقمیں آئی ہیں تو تم بتاؤ میں تمہارے پل کہاں سے بناؤں گا، حکومت تمہاری سڑکیں کہاں سے بنائے گی، حکومت تمہارے تعلیمی ادارے کہاں سے قائم کرے گی؟ فرمایا میں بالکل تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس مال کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ مکہ کے گھر کھلے ہوتے تھے، اللہ نے فرمایا سواء للناس، لوگوں کے لیے برابر ہیں، مکہ والوں اپنے گھروں کا کرایہ نہ لینا، جو لوگ گاؤں سے آئیں یا شہر سے آئیں، حج کے موقع پہ تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اپنے گھر کھلے چھوڑ دو تاکہ میرے مہمان آ کے رکیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک گھر سے کوئی چیز غائب ہو گئی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکہ والوں اندر سے اپنے گھر بند رکھو اور میں یہ سہولت دوں گا حکومت کی طرف سے کہ جتنے بھی حاجی آئیں وہ ہمارے دیے ہوئے انتظامات پر ٹھہریں گے اور ان سے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے۔ کوفہ آباد ہوا ہے، پیمائشیں ہوئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 45 فٹ آج کے حساب سے اتنی چوڑی گلیاں رکھنی ہیں، 2 اونٹ کی گاڑیاں آمنے سامنے سے آئیں تو گزر جائیں، اور فرمایا عام
تمام گلی محلے جہاں بچے کھیلتے ہیں اس کو اتنی پیمائش رکھتی ہیں. اور پھر جب پیسہ آتا تھا، ٹیکس آتا تھا، انکم ٹیکس کسی شہر کا آتا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس شہر کے 10 آدمی جو عبادت میں ممتاز ہوں، خدا کے خوف میں ممتاز ہوں، انہیں ساتھ بھیجو. وہ 10 آدمی آ کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سامنے قسم کھاتے تھے کہ حضرت اللہ کی قسم اس میں ایک پائی ہمارے علم کے مطابق لوگوں سے جبر اور ظلم کر کے وصول نہیں کی گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے اب اس پیسے کو داخل کرو بیت المال میں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی. میں نہیں چاہتا کہ عوام پر ٹیکس لگے اور لوگ ناخوش ہو کے پیسہ دیں، وہ برکت ہی نہیں ہوگی تو حکومت کیسے چلے گی. وجہ اس کی یہ سارا نظام تعلیم ان بنیادوں پر مرتب ہوا تھا جس میں انسانی اخلاقیات تھے، خدا کا خوف تھا، صاف رہنا تھا، پاک رہنا تھا، وقت کی پابندی تھی، چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، احساس تھا، اور سب سے زیادہ غالب احساس بندگی کا تھا کہ بہرحال میں نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. آج میری ایک آنکھ کی نگاہ اور زبان کا ایک جملہ اللہ سے پوری عمر کی محرومی کے فیصلے کرا سکتا ہے. اس لیے مجھے اپنی لمٹس اسے پہچاننا ہے، اس کے اندر رہنا. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، ہفتے بعد آپ سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک دن پڑھانے کے لیے آئے تو سارا وقت چپ رہے، سر اٹھایا تو رو ہی رہے تھے. تو ہم نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بیٹے میں تمہارے پاس آتا ہوں اور ہر مرتبہ کوئی نئی چیز بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے آنے کے متعلق تمہارا وقت جو ہے ایک بات بھی سیکھ لو نا تو اللہ کی آمد میں مجھ سے یہ تو حساب نہیں لے گا کہ میں نے کچھ سکھایا نہیں. اور کل یہ مصروفیت تھی، پڑھ نہیں سکا، کوئی نئی بات تمہارے سامنے آج بیان نہیں کر سکتا، رو اس پہ رہا ہوں کہ میں کیسا نالائق استاد ہو گیا. آپ جب آتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نئی چیز کہنی سننی پڑتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ دور سے آتے ہیں. ایک مسجد کا نظام چل رہا ہے مدت سے، نماز جمعہ عین الحمدللہ صحیح وقت پہ ہوتی ہے، خطبے سمیت آپ کر لیں تو یہ 12:50 ہو گئے، بس اس کے بعد نماز ہی ہے، گویا خطبہ تو پھر سننا واجب. اس لیے اب یہ جو حکومت آرڈر دے رہی ہے کہ پہلی آذان 12:45 پہ کریں اور جمعے کی نماز 1:15 بجے کریں، 1:30 بجے، تو یہ ہمارے لیے ذرا سا دشوار ہے. ایک نظام چل رہا ہے، نام نے کبھی کوئی ایسی بات کی جس سے فتنہ و فساد پھیلے، نہ اسپیکرس کی بات ہے. اس لیے وزارت مذہبی امور والے بہت سے حضرات تشریف لائے ہوں گے. درخواست ہے کہ آپ اس مسجد کو جو اوقاف کی ہے ہی نہیں، نہ لینا نہ دینا حکومت سے، نہ کوئی شر فساد، ہمیں مستثنا کر دیجئے. ہم 1:30 بجے تو کیا، ہم تو 1:10 پہ نماز سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.